پاکستان نے بہت ہی زبردست انداز میں ملٹری ڈپلومیسی ہو، پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں پولیٹیکل ڈومین میں ہماری جو ڈپلومیسی ہے، ہماری فارن پالیسی ہے، سب ہی بہت واضح تھے اور سب بہت کرسٹل کلیئر تھے، اور پاکستان کا جو امیج تھا، جو پاکستان کا سٹانس تھا، وہ بہت واضح تھا. آپ کا کیا کامنٹ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ میرے خیال میں پاکستان کا سٹانس کلیئر ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑا بیلنس ایٹیٹیوڈ لے کے چلیں، کیونکہ ظاہر ہے ایران ہمارا پڑوسی بھی ہے، دوست بھی ہے، بھائی بھی ہے. امریکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک ماضی میں اسٹریٹجک شراکت داری کے اندر رہا ہے. تو ایسے میں ظاہر ہے ایک بیلنس رکھنا اور سچی بات کرنا اور اتنی جرت رکھنا کہ دونوں ملکوں کو ان کی کوتاہیوں کے اوپر، ان کی غلط پالیسیوں کے اوپر ایک ریسپیکٹ فل مینر کے اندر نکتہ چینی کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہوئیور پاکستان نے ایک اچھا مثبت کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اور میرے خیال میں یونائٹڈ نیشن کا کردار ہم ادا کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن تو فارغ ہو گئی، کیونکہ وہ اگر کرنا ہوتا تو آج مذاکرات تو وہ کروا رہے ہوتے. تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ ساری چیز تو اپنی جگہ، لیکن اب ہماری جو عسکری اور جو ہماری سفارتی کامیابیاں ہیں، جو کہ میرے خیال میں آلریڈی ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری کوششوں سے الحمدللہ سیز فائر ہوا. ہماری کوششوں سے دونوں فریقین آپس میں بیٹھے، جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے، وہ آپس میں بیٹھ گئے. اور یہ جو 12 اپریل کو مذاکرات طے ہوئے تھے، یہ اسی کا تسلسل ہے جو آج میرے خیال میں سوئٹزرلینڈ کے اندر ہونے جا رہا ہے. اور اس ٹائم پہ میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم بھی وہاں موجود ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے ابھی تک کیونکہ کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی، لیکن however اگر وہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ان کے اوپر ایک بڑا اعتبار ہے، اور ایران بہت اعتبار کرتا ہے، امریکہ بھی ان کے اوپر اعتبار کرتا ہے. ہمیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک عرصہ قبل فیلڈ مارشل صاحب کو باقاعدہ مدعو کیا تھا زہرانے کے اوپر، اور ان کے ساتھ ایک طویل نشست کی تھی، جو کہ غیر معمولی یہ عمل تھا، جو ماضی کے اندر کبھی بھی کسی آرمی کے سربراہ کو نہیں ملا یہ موقع. تو however میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے کے اندر اب جو حالات جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں، اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ دنیا تو امن مانگ رہی ہے، لیکن دوسری جانب اسرائیل کی گارنٹی کوئی بھی نہیں ہے. اس 14 نکات کے اندر کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ اگر اسرائیل بڑھ کر شرارت کرے گا، تباہ کرے گا یا بمباری کرے گا، تو پھر اس کو کیسے روکا جائے گا. ایران کی نہ آنے کی 2 وجوہات تھیں، جو ابھی ہمارے محسن نقوی صاحب ان کو لے کے آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے بڑا ایک اچھا مثبت کردار ادا کیا حکومت پاکستان کی ہدایت کے اوپر، اور ایران کی لیڈرشپ تو انکار کر گئی تھی، صاف سی بات ہے. اور ان کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے صدرن لبنان کے اوپر حملے کیے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ نے ہمارے منجمد اثاثوں کے حوالے سے جو وعدے وعید کیے تھے، جو $12 بلین آپ نے ادا کرنے تھے، وہ آپ نے ابھی تک نہیں ادا کیے، اور جو اوور آل 24 بلین آپ نے ادا کرنے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو $300 بلین کا معاملہ ہے، جو کہ ان کی تعمیر نو کے حوالے سے ایک کنسورشیم ہے، اس کے اوپر بھی ایران کے تحفظات ہیں. تو ظاہر ہے ایران نے اپنی قوم کو بھی کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہے. محسن نقوی صاحب اس دورے کے اندر مسعود پزشکیان جو صدر ہیں ایران کے، ان سے بھی ان کا ملاقات ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سینسیٹیو میٹر ہے، اس کے اوپر ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاکستان کو اب وقت ہے کہ اب جو سیاسی اور جو اب سفارتی اور اسی طریقے سے ہماری عسکری کامیابی ہے، اس کو اب معاشی کامیابی کے اندر ہمیں ڈھالنا پڑے گا. کیونکہ جب تک کہ ہم معاشی کامیابی نہیں حاصل کریں گے تو میرے خیال میں پاکستان کو وہ تقویت حاصل نہیں ہوگی جو کہ اس کو حاصل ہونی چاہیے بطور ایک عالم اسلام کی واحد سپر پاور ہونے کے. کیونکہ ہماری معیشت جو ہے وہ ظاہر ہے آج روزانہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، عام آدمی اس سے بری طریقے سے متاثر ہے. تو اس سارے سلسلے میں میرے خیال میں میڈیا نے بھی بڑا اچھا مثبت کردار ادا کیا. CNN سمیت تمام چینلز نے بڑا پازیٹیو رپورٹنگ کی. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اب بزنس اسٹاک کے اندر جس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں، اس کو بڑا ایکسکلوسیو رکھا گیا ہے. قطر، امریکہ، ایران اور پاکستان، یہ 4 ممالک ہیں جو اس میں بیٹھ رہے ہیں. جو صحافی ہیں ان کے لیے علیحدہ جگہ بنائی گئی ہے، جو اپنے اپنے باکسز ہیں جہاں ویڈیو سکرینز کے ذریعے بات چیت ہوگی، نہ کہ ان کو کوئی براہ راست ایکسیس
اس مذاکرات کی نہیں ہوگی، یعنی کہ یہ اوپن نہیں ہے، یہ اوپن ٹو میڈیا نہیں ہے، صرف اس حد تک کہ میڈیا کو دکھایا جائے گا کہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری جانب جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل راؤنڈ ہے، ٹیکنیکل راؤنڈ میں بہت ساری چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا ابھی، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہے، غزہ کے حوالے سے ہے، فلسطین سے فوجیں واپس کیسے نکلیں گی، غزہ سے کیسے نکلیں گی، نہیں نکلیں گی، لبنان کے اوپر کیا عمل ہوگا، کیونکہ ایران اپنی جو پراکسیز ہیں ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہ ان سے لا تعلق ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک لحاظ سے وہ درست ہیں، کیونکہ اگر کسی بھی خطے کے اندر ملک میں آگ لگی تو اس سے پورا خطہ جلے گا، جیسے کہ ہم نے دیکھا 7 اکتوبر 2023 کے بعد آپ ہی کے چینل پہ میں کئی دفعہ کہہ چکا کہ یہ خطے میں آگ پھیل جائے گی، اور وہی ہوا کہ آگ پھیل گئی اور پھیلتے پھیلتے تیسری عالمی جنگ کے اندر کنورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی یہ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ حالات بڑے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب روس اور یوکرین کی جنگ بھی جو ہے وہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے، اور یہ یورپ تک پھیل جائے گی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی فوری طور پر اس ایران والا معاملہ جو ہے اس کو کلوز کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ کوئی ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے، کیونکہ مشکل حالات ہیں جو روسی دارالحکومت کے اوپر حملہ ہوا ہے 600 ڈرونز کے ساتھ، یہ ایک میرے خیال میں اعلان جنگ ہے، طبل جنگ ہے، اور ہمیں یہ بڑا غور کرنا چاہیے کہ اس پہلے کہ کہیں معاملات حالات سے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، اس سے پہلے ایران اور امریکہ کے مابین یہ معاملات طے کیے جائیں۔ ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ ان 14 نکات کے اندر اسرائیل کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور اگر اسرائیل اس کے اندر کہیں نہیں بیٹھا تو اسرائیل کل کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو اس معاہدے میں شریک ہی نہیں ہوں، ایم او یو میں شریک ہی نہیں ہوں، کیونکہ ابھی یہ ایم او یو ہے، ایم او یو کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ معاہدے کی شکل 2 ماہ کے بعد مذاکرات کے ساتھ دی جائے گی۔ ابھی تک جو شرائط سامنے ہیں اس کے اندر ایران کا پلڑا بھاری ہے، اور یہ بات خود امریکی میڈیا بڑے کھلے انداز میں بول رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایران کے حق میں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس سارے سلسلے میں اپنا کیا کردار ادا کرتا ہے۔ ابھی تک تو جتنا پاکستان کا کردار ہے وہ انتہائی مثبت ہے اور پازیٹیو ہے، اور دنیا اس کو بڑے اچھے انداز میں سراہ رہی ہے، اور امید ہے کہ دنیا جو ہے اس کی معیشت اور اس کے حالات، اور خاص طور پہ گلف کے کنٹریز جتنے بھی ہیں ان کے اندر ان کی تیل کی انڈسٹری، گیس کی انڈسٹری، ان کی ایوییشن انڈسٹری، اور اسی طریقے سے ان کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اور ٹورزم انڈسٹری منتظر ہیں کہ کب یہ دستخط ہوں، کب یہ کسی اونٹ کسی کروٹ بیٹھے اور معاہدے میں تبدیل ہو، تاکہ جو ہے وہ ان کو سکھ کا سانس ملے۔ اچھا عبداللہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا ہے ساری صورتحال کا، وہیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کسی بھی شک میں اور اس طرح سے، اور وہ ایک اب آپ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ جو گلوبل پالیٹکس کو سمجھتے ہیں بہت اچھے انداز میں، تو آپ کی بصیرت اس حوالے سے کیا کہتی ہے